بلوچستان کی زمین ایک بار پھر خون سے رنگین ہو گئی، ایک اور دل دہلا دینے والا منظر، ایک اور معصوم زندگی کا خاتمہ۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنہوں نے نکاح کے مقدس رشتے میں بندھنے کا ارادہ کیا، اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہی، انہیں صرف اسی جرم کی پاداش میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا نکاح کرنا گناہ ہے؟ کیا محبت کرنا، عزت سے زندگی گزارنے کی خواہش رکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا موت ہو؟ اسلام، جو امن، عدل اور محبت کا دین ہے، وہ ایسے ظلم کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ نبی کریم نے نکاح کو آسان کرنے کی تعلیم دی ہے، محبت کو نکاح کے ذریعے پاکیزہ بنانے کا راستہ بتایا ہے۔ کسی عورت کی شادی اس کی اجازت کے بغیر کرنا منع ہے، اور کسی انسان کی جان لینا بغیر حق کے اسلام کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور یہ لوگ جو خود کو باعزت، غیرت مند اور روایات کے رکھوالے کہتے ہیں، وہ دراصل اس دین کی روح کے قاتل ہیں جو جان کو سب سے زیادہ مقدس مانتا ہے۔ آج ایک ماں کی گود اجڑ گئی، ایک باپ کا سہارا چھن گیا، اور دو دلوں کو صرف اس لیے مار دیا گیا کہ انہوں نے قبیلے کی جاہلانہ رسومات کو چیلنج کیا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتے تھے۔ یہ غیرت نہیں، یہ انا ہے۔ یہ عزت نہیں، یہ ظلم ہے۔ اگر واقعی کوئی غیرت مند ہوتا تو اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کرتا، اس کے نکاح پر خوشی مناتا، اس کے سسرال کو دعائیں دیتا۔ مگر افسوس کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جہاں محبت کی سزا موت ہے اور قتل کرنے والا فخر محسوس کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح دو لوگوں کا نہیں، دو خاندانوں کا بابرکت بندھن ہے۔ محبت نکاح کے ذریعے پاکیزہ بن جاتی ہے، اور نکاح ایمان کا نصف حصہ ہے۔ کیا ان دو نوجوانوں کا نکاح کا ارادہ کرنا کوئی گناہ تھا؟ کیا وہ زنا کی راہ پر چلے تھے؟ نہیں، وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، عزت سے زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور اسی خواہش نے ان کی جان لے لی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی غیرت ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے خون ناحق پر فیصلہ فرمائے گا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عزت کے رکھوالے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ کل ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں گے، اور وہ معصوم چہرے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کاش ہم قرآن کو قبیلے سے بڑا مانیں، کاش ہم سنت کو رسم سے برتر سمجھیں، اور کاش ہم سمجھ جائیں کہ غیرت کا مطلب عزت دینا ہے، جان لینا نہیں۔ آج ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان مظلوموں کے حق میں آواز بلند کریں۔ ہم ظالموں کو ظالم کہیں، خاموش تماشائی نہ بنیں، اور ہم اپنی نسلوں کو وہ دین سکھائیں جو امن، محبت، عزت اور عدل کا علمبردار ہے، نہ کہ ظلم، خون اور جھوٹی غیرت کا۔ اللہ ان دونوں مظلوم شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے والدین کو صبر دے، اور ہماری قوم کو ہدایت دے کہ وہ انسانیت، دین اور شرافت کے اصل مفہوم کو سمجھ سکے۔ آمین۔